السلام علیکم ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر آئے ہیں، تو چلیے بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا، جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، میں ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے۔ ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو۔ عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلہ تلاش کر لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا، میرے والدی، میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے، دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے، آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
पहले आसमान पे पहुंचे, दस्तक दी गई, दरवाजा खोला, मम्मा का कौन है, कौन है? अर्ज किया गया मैं जिब्रील हूं। मम्मा का तेरी साथ कौन है? जिब्रील कहते हैं माई मुहम्मद। ओ आसमान वालों, आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, आज तो मेरी साथ इमामुल अंबिया है। फरिश्ते कतार दर कतार खड़े थे। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ फरिश्तों के झुरमुट में, नूरानियों के झुरमुट में, हूरों गिलमान की तबस्सुम और मुस्कुराहटों में सामने पहले आसमान पर तशरीफ ले गए। सारे फरिश्ते इस्तकबाल में खड़े हैं, दीदार के लिए मुश्ताक हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहां भी मुलाकात हुई। फरमाया या मरहबा यब्न सालेह, ओ मेरे बेटे मुबारक हो, मैं भी तुझ पर फख्र करता हूं कि मेरी औलाद में से अल्लाह पाक ने आपको पैदा फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे इस्तकबाल होता जाता है। दीदार के मुश्ताक फरिश्ते दीदार करते जाते हैं, कुर्बान होते जाते हैं। जिधर से गुजरो सलाम है, जिधर से गुजरो दरूद है। फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। इन्नल्लाह, तहकीक मैं खुदा, मैं परवरदिगार, व मलाइका, और मेरे फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पे दरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, तुम भी दरूद सलाम पढ़ा करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो मेरी जात पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है, 10 गुनाह माफ कर देता है, 10 नेकियां नामे अमाल में दर्ज हो जाती हैं। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लामा सखावी लिखते हैं, और लोगों जो मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा, इसी हालत में मौत आ जाए, कब्र के अंदर कीड़े उसकी मैयत को नहीं खाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ता रहेगा, कयामत के दिन उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आवेगी। अहले महशर कहेंगे इलाही, ये कौन है जिसके मुंह से इतनी खुशबू है कि मैदान महशर महक रहा है, सारा हशर का मैदान मुअत्तर है, ये कौन है? जवाब मिलेगा, तुम गीत गाया करते थे, ये काली कमली वाले की जात पे दरूद पाक पढ़ा करते थे, तुम खुराफात बका करते थे, तुम बकवास किया करते थे, ये अपने महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे इस कदर दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे कि रात को सो जाते थे, उठते वक्त भी चलते फिरते भी दरूद पाक पढ़ा करते थे। मैं खुदा ने आज दुरूद शरीफ की बरकत से इनके मुंह में कस्तूरी की खुशबू रख दी। और इससे बढ़कर कितनी बड़ी बात है, उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस प्यास वाले दिन में, 50,000 साल के प्यास वाले दिन में, मैं खुद उन लोगों को तलाश करने आऊंगा और हाथ पकड़ कर हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा और रहमत वाले हाथों से पानी पिलाऊंगा। मुकद्दर हमारे मारे, कितना ही बताओ, कितना ही समझाओ, इस तरफ मर्द औरतों ने लगना ही नहीं। बच्चों से बकवास करते सो जाएंगे, कारोबारी बातें करते करते यूं मुंह फाड़ कर सो जाएंगे, यूं ही सो जाते हैं और यूं ही हम लोग मर जाते हैं। क्या कमाल था इन हजरात का। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सगा भाई अबू सुफियान का लख्ते जिगर, जिस घर की औरतों का ये आलम है, जिस घर की औरतों के अकीदे का ये हाल है, अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, मदीने पाक में अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए आए, बेटी से मिलने के लिए आए। जब हुजरे मुबारक के करीब आए, और लोगों और बिल्डिंग कोठियों बंगलों पे रात दिन मरने वालों, कभी तो सीरत की किताबें उठा कर देखो, शहंशाह कायनात की क्या जिंदगी थी। दरवाजे पे अबू सुफियान को बात को देखा है, दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया, जिस बिस्तर पे इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान ने देख लिया, कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। अब्बा नहीं, लोग अपने अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने लपेट के रख दिया। सैयदा उम्मे हबीबा कहती है अब्बा जान, इस घर में आकर मैंने अदब करना सीख लिया,
دیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات ان سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برائے عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں او لوگو وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، او لوگو جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرے کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کے ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں اے اتو اتو منیندن وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے وچ نہ کو بڑھن دینے، انہوں نے ساڈے وچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ لے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی، کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جبریل، جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔ آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ، سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ، قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔
قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، باز بچے نے 1 سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم کے نیروئے بالم نماند، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو صد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خداوندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں
جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے. ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی. آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے. میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو. کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے, میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی. جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ میاں بھی بے نیاز ہے, اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے, یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے, وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں, جھولی میری بھی تنگ نہیں, اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں, میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا, میں لیتا نہ تھکا. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے, میرے محبوب آ گئے. ہو جی ہاں, اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رف رب بھی رہے جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے تیری قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں. توجہ کرنا, ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب, اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں, پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں, پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں, بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد, میری اولاد کوئی نہیں, میرے ماں باپ کوئی نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے, پتے پتے کا مالک تو ہے, ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری, سارے جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں, سب کچھ تیرے پاس ہے. قدرت کاملہ تیری, دریا تیرے, سمندر تیرے, درخت تیرے, ہوا تیری, زمین تیری, پہاڑ تیرے, کائنات تیری, سب کچھ تیرا, پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے, الہ العالمین تو بے نیاز ہے, میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے, کوئی کسی کا تو محتاج نہیں, میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر آیا ہوں, عبدیت لے کر آیا ہوں, تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں, سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں. الہی سر میرا در تیرا, دل میرا گھر تیرا, میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں. تو میرا مالک ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا داتا ہے, تو میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی میری ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں. نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں اکڑا پھرتا ہے, کارخانے کی اکڑ ہے, کاروبار کی اکڑ ہے,
4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی، اس کی اکڑ ہے، ڈرتا نہیں اللہ کے قہر سے۔ فرمایا التحیات للہ، اور میرے رب میری زبان کی عبادت، میری زبان ہوگی، نام تیرا ہوگا، بدن میرا ہوگا، جھکنا تیرے سامنے ہوگا، مال میرا ہوگا، نظر نیاز تیری ہوگی۔ اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو ماڑا ہو تو عاجزی کرے، تو کسی سے ہینا نہیں، ماڑا نہیں، کمزور نہیں، ماتحت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں، میں تجھ سے ماڑا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں، جھولی میری ہو عطا تیری ہو۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو، میری برکتیں لے جا، میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محسن کائنات ہیں آپ، ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے ماں باپ کو بھول جاتے ہو، تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم، آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا۔ میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ٹھکانہ عرش عظیم ہے، اور امت کو یاد فرما رہے ہیں یا اللہ یہ تیری برکت، یہ سلامتی، یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے، میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں، ساری امت کو رحمت ملے، ساری امت کو برکت ملے، ساری امت کو سلامتی ملے۔ یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں۔ میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں۔ الہی وہ میرا بلال، وہ میرا سہیل، وہ زنیرہ، وہ سمیہ، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے۔ اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے؟ جی ہاں، میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا، امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کے یہاں سے ہمارے لیے۔ آخر میں جب قوم کو امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، مناجات ہوئی، تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے۔ اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ، امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لو بھئی امت کے مزے ہو گئے، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت التحیات، ہر وقت وضو، رات دن میں 50 نمازیں، عمر بھر میں نہیں۔ ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو۔ واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا، راستہ روک لیا۔ نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں۔ کیا ملا امت کے لیے؟ بس کلیم اللہ میری امت کی تو موج ہو گئی۔ کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی، سبحان اللہ ہر وقت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے، 2 نمازیں تھی میری امت پہ، 2 ہی نہیں پڑھی، اور میری امت کو منہ و سلوہ بھنا بنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا، تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے۔ میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا، تیری امت پہ تو ڈالٹے کی مار پڑے گی۔ یہیں سے واپس ہو جاؤ، کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے، 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے، ساری عمر احسان مانتے ہو، بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا، بڑی کوشش کی ہے، بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، مڑ مڑ کے گیا۔ میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں، 1 مرتبہ واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے، امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، نہیں قابو آ کے دیتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، سہیل کو، ابو ذر غفاری کو، خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے، پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دی۔ اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی، کوئی کچھ کرتا رہے، دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے، دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں، کہتا شمع فروزہ
समय फरोजा महफिल कुल में महरो मुनव्वर बज़्म रसूल में है, जिसमें मुआखर रूह मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उस जात का जिक्र खैर कर रहा हूँ जो बार बार मेरी तेरी भलाई के लिए अल्लाह की हुजूर में आ जा रहे। किस कदर दौड़ धूप की 9 चक्कर लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी तमन्ना थी कि एक चक्कर और लग जाए तो उम्मत का काम ही हो जाए। एक गेड़ा और लग जाता ना, मजा ही आ जाना से। 5-5 तो माफ होती चली गई, वह एक चक्कर की कसर रह गई। और खुदा जाने इसमें क्या हिकमतें हैं। आवाज आई, मेरे महबूब जाओ पढ़ेंगे 5, सवाब 50 का ही दूंगा, सवाब 50 का ही दूंगा। और इससे भी बढ़कर जामा मस्जिद में जो नमाज अदा करेगा, एक नमाज के बदले 500 का सवाब दूंगा। बैतुल्लाह शरीफ में जो नमाज अदा करेगा, खाने काबा में जो नमाज अदा करेगा, फरमाया ओ मेरे महबूब मेरा वादा है, एक नमाज के बदले 1 लाख नमाजों का सवाब अता करूंगा। मेरे महबूब जो तेरी मस्जिद नबी में मदीने पाक में जिस मुसल्ले पे आपने खड़े होकर नमाजें पढ़ानी है, आपने खुतबे इरशाद फरमाने हैं, तेरे मिंबर का सदका, तेरी मस्जिद का सदका, तेरे मुसल्ले का सदका 50,000 नमाजों का एक नमाज के बदले सवाब अता करूंगा। कभी इनसे तो पूछ लिया करो, ये जो फरनैलों वाले फिरते हैं ना, फरनैल छिड़के हुए, वो जी वहां नमाजें होती ही नहीं, बैतुल्लाह में नमाज नहीं होती, हरम नबवी में नमाज नहीं होती। अकेली पढ़ लिया करो भाई, हम तो वहां अजी मैं तो 2 महीने रह के आया हूं, जिस मकान में मैं रहता था मैं तो वहीं नमाज पढ़ लिया करता था। ना मैंने बैतुल्लाह में पढ़ी, ना मैंने काली कमली वाले के मुसल्ले में मस्जिद में नमाज पढ़ी। इससे अगर कोई पूछे गधे क्या वहां पकौड़े बेचने गया था? जब तेरी खाने काबा में नमाज नहीं होती और सरकार मदीना की मस्जिद में अगर तेरी नमाज नहीं होती, जाता क्यों है? तेरी मत मारी गई, क्या करने जाता है? इधर चला जाया कर, हिंदुस्तान के मंदिरों में जाके टक्कर मारा कर। तुझे आदत है बुत परस्ती की, बुत इधर मिलेंगे। अगर काबे में जाएगा तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह ने, काबे का मुतवल्ली खुदा है, मुतवल्ली ने जो इमाम खड़ा कर रखा है उसके पीछे तुझे नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। मसला चल रहा है। एक और बात अर्ज कर दूं, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या जो लोग अमेरिका जाते हैं वो बाकायदा एक ट्रेनिंग स्कूल के क्या ट्रेनिंग गाह है, जिनको सिखाया जाता है अमेरिका में जाकर यूं खाना, यूं पीना, यूं कपड़े पहनना, यूं लोगों से मिलना, इस तरह गाड़ी में चढ़ना, इस तरह टैक्सियों में चढ़ना सिखाया जाता। गवर्नमेंट पाकिस्तान जब तक अमेरिका के हालात सिखा ना दे जाने नहीं देती, ताकि पाकिस्तान बदनाम ना हो। जापान में जाने की ट्रेनिंग है, रूस में जाने की ट्रेनिंग है, चाइना में जाने की ट्रेनिंग है। तुम जो हर रोज हज करने जाते हो, कभी तुमने भी सोचा कि अल्लाह के दरबार में चला हूं, आकमुल हाकिमीन का दरबार है, इमामुल अंबिया का दरबार है, मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए, मैं भी जाता हुआ वहां के आदाब सीख कर जाऊं? तुमने भी कभी सोचा? सोचोगे क्या? रास्ते में नमाजें नहीं पढ़ते हो, गाड़ी में नमाजें नहीं पढ़ते हो, कराची में सारा दिन मार्केट घूमते हो, नमाजें नहीं पढ़ते, जहाजों में नमाजें खिसकाते हो और वापसी में नमाजें नहीं पढ़ते। ये अल्लाह के दरबार का अदब है, ये हुजूर के दरबार का अदब है, ये इश्क का इजहार हो रहा है। खुदा की कसम बेअदबी सख्त गुनाह है। एक वाक़या अर्ज कर दूं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। एक औरत तवाफ कर रही थी, एक औरत तवाफ कर रही थी बैतुल्लाह का, उसके पैर में कुछ जेवर था, चलने की वजह से वो खड़कता था। एक बुजुर्ग भी अल्लाह वाला भी तवाफ कर रहा था, उसकी नजर यूं पड़ी, ये जेवर किसका खड़क रहा? औरत पे निगाह पड़ी, यूं लिखा है बैतुल्लाह की दीवार में से एक हाथ नमूदार हुआ और इस कदर जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा, आंख बाहर निकल के जाके पड़ी और आवाज आई, तवाफ मेरा दीदार गैर का। तवाफ मेरा करते हो, निगाह दूसरों की तरफ उठाते हो, शर्म नहीं आई? वो दरबार है जिसकी बड़ी अजमत, जिसका बड़ा अदब। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपना कुर्ता मुबारक उठाकर मकाम मुल्तजिम पे
अल्लाह के बैतुल्लाह की दहलीज पे, चौखट पे अपने शिकम मुबारक को, अपने सीने मुबारक को लिपटाया हुआ है और दोनों हाथ मुबारक को यूं चौड़ा करके बैतुल्लाह को लिपटे हुए हैं और रो रो कर आजिज़ी कर करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इतनी आजिज़ी। फरमाया, हाज़ा रब्बुल बैत, ये मेरे रब का घर है, यहाँ ना मांगूं तो और कहाँ जाऊं। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से ये नमाज वाला तोहफा लाए। इस तोहफे को अपने घर में बसाओ, बीवी बच्चों में बसाओ। अब मैं अगर उलमा के फतवे आपको सुनाऊं तो देर बड़ी हो जाएगी, वक्त खत्म हो गया कि अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे उसको खुदा की जमीन को पलीत होने से बचाओ, उसके कदम जमीन पे न पड़ने दो, कत्ल कर दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पकड़ के कैद कर दो, कोड़े मारो, जब तक तौबा ना कर ले जेल से बाहर ना आने दो। यहाँ औरतें भी मर्द भी बेपरवाही से नमाज की परवाही नहीं। अब गर्मी का मौसम है ना, रातें ज़रा छोटी हैं, रात को टेलीविज़न देखना फर्ज़ ऐन है, सवाब है, ज़रूरी है। रेडियो का गाना बजाना, बकवास बाजी सुबह को देर से, खुदा की कसम वो घर रहमत के काबिल है जिस घर में सुबह की नमाज किसी ने भी ना पढ़ी हो। कैसे रहमत आएगी, कैसे बरकत आएगी। डरो खुदा के कहर से, क़यामत के दिन सबसे पहली पूछ नमाज की होगी। मेराज से लाया हुआ तोहफा, अर्श अजीम से खुदा का भेजा हुआ तोहफा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तोहफा नमाज है। अल्लाह पाक मुझे और आपको, मेरी और आपकी औलाद को और सारी उम्मत मुस्लिमा को पक्का ठक्का नमाजी बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, तो आप इसको आगे भी शेयर करिए। शुक्रिया।